سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہیں، اور ان کے پیروکار یہ ہیں، فلاں جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو، اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا، اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے لگا اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا، تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے تو میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں، کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا، جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، اور سارا مسئلہ فائل بند ہو گیا۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور، جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملک کی آزادی کے اندر، اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن، جس دن اقتدار نے کروٹ لی، کانگریس چھوڑ کر کے
پی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے. یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے. اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا. لیکن ایسا ہی ہوا. میرے بھائی میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے. یہاں تک کہ وہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا. کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے. ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم وہی بیان کر رہے ہیں بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں. آزاد میدان. ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے. ویڈیو بہت بنایا ہوں، بھیج دوں گا. اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا. آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے. 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے. انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا. ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا. ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی. مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے. میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے. اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی. اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے. آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے. ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں. 1400 سال سے رہتے ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی. سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے. جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے. اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے. ابھی اولاد ہی نہیں چلیے. سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے
وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا. میرے پاس پنڈت جی آئے ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں, 10 دن کے دہرادون کے, اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے. میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں, دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, تو خاموش ہو گئے. میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی. اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا. بالکل خاموش بیٹھ گئے. اوم کے معنی اللہ کے ہیں. پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی. ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے. یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا. خیر یہ موضوع نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین, ہمارا عقیدہ, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں. نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں, نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں. نہیں, ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے, بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے. سب سے پہلا نبی یہی اترا ہے. آپ اسے اوم کہتے ہیں, ہم اسے آدم کہتے ہیں. ہے وہی. کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی. جس اللہ کے وہ اپاسک تھے, ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے, یہاں تک کہ آخری نبی. ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. کوئی رام کو پوچھتا تھا, کوئی راوڑ کو پوچھتا تھا, لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے. ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے. لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کی رکھا گیا. جتنے انبیاء آئے ہیں, شیس, ادریس, نوح, ہود, صالح, شعیب, سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی. یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا. یہ ہمارا مذہب ہے, ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں. اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے. جمعیت علماء ہند, ہمارے اکابر بڑے عالم تھے, مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے, ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی, پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا. جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں. میرے بھائی, جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اوپر اندر پیار و محبت ہے. ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے. پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے, اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اور ہم نے درخواستیں منگوائی. ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان. ہمارے پاس درخواستیں آ گئی, ہندو بچوں کی بھی آئی, مسلمان بچوں کی بھی آئی. جو ہماری شرط پر اترا, ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی. یہ جمعیت علماء کا کردار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے, اور حکومت, آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں
کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے۔ کرناٹک نے ثابت کر دیا کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اسے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر اللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ، اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی۔ میرے بھائی یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ جمعیت علماء یہ نہیں کرتی۔ بنگال میں سیلاب آیا، سمندر گھس گیا، ہزاروں مکانات ختم ہو گئے، جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا۔ ہم نے کام کیا، ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 صبح کو کھانا کھاتے تھے، 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی کی یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے گا، کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے سب کو کھانا کھلایا۔ پانی ختم ہو گیا، ہم نے نل لگوائے، ایک ایک نل پر، حالانکہ بنگال میں پانی بہت قریب ہے زمین میں، لیکن سب پانی کھارا ہو گیا تھا۔ کئی 100 فٹ نیچے لے جا کر کے پانی میٹھا ملتا تھا۔ ایک ایک نل پر اس وقت 90 ہزار روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کیا، قوم ہمیں دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نل لگوائے، ایسی جگہوں پر لگوائے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو اسی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے۔ دوسری چیز خاص طریقے پر میں کہتا ہوں، ابھی کسی تقریر کرنے والے نے کہا تھا کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں، لڑکوں کے الگ ہوں۔ آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے
ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جن اسکولوں کی مدد کرتی ہے یا جو اسکول گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیاں میں، ان کی تعداد تقریباً 43,000 ہے. اس کے اندر تقریباً 5واں حصہ ان اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا ہے جو تنہا لڑکیوں کے لیے، لڑکے کا داخلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. آج اگر میں اور آپ بنائیں گے اس طرح کے کالج اور اسکول، اس کے اندر کون سی کوئی تباہی آ جائے گی. لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر 10-20 کروڑ روپیہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن قوم کی پریشانی کا خیال نہیں کرتا ہے. آپ حضرات اس کو اپنی پالیسی بنائیں، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اسکول بنائیں. ان اسکولوں کے اندر آپ تعلیم دیں، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے. اگر ہندو ہے اس کو وہ بتائیے، اگر مسلمان ہے اس کو وہ بتائیے، اور اس کے بعد اس کو تعلیم دیجیے، مخلوط تعلیم نہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے. جمعیت علماء کی اس وقت اس اجلاس میں یہ 2 پروگرام ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ایک تو آپ نفرت کی سیاست کا مقابلہ اپنے عمل سے کریں، ہندو مسلمان کو دیکھ کر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر. آپ کھیت میں ہو تب، دکان میں ہو تب، بازار میں ہو تب، اپنے محلے میں ہو تب، جہاں رہیں ان کی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں. اپنی خوشی کے اندر اپنے اڑوس پڑوس گاؤں